بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں ہوں علی عباس اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو ہائرنگ میں جو ٹیکنیکس ہیں، جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے. جب بھی کمپنی میں ہائرنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، سی ویز آ رہی ہیں. اس میں بہت ساری سی ویز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں، وہ سیٹ تک نہیں پہنچ پاتے، وہ اپنا آئیڈیا پریزنٹ نہیں کر پاتے، وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ پریزنٹ نہیں کر پاتے. ان تمام باتوں کو آج ہم اپنے پروگرام میں رکھیں، کیونکہ شاہ صاحب ایک لمبے عرصے سے ہائرنگ خود بھی کرتے ہیں، تو جو ان کے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ہاؤ ٹو گیٹ اے گڈ جاب، وہ جاب پہ تھا. یہ ہوگا کہ ہائرنگ جو ہے وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب ایک لمبا پروسیس ہے ہائرنگ کرنے کا. ایک آرگنائزیشن پہلے اشتہار دیتی ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری سی ویز اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سی وی اچھی نہیں بنائی ہوتی، اس وجہ سے وہ اس پوری ریس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ ٹیبل تک نہیں پہنچ پاتے. ٹیبل پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ اپنا آئیڈیا، اپنی بات، اپنا ٹیلنٹ پریزنٹ نہیں کر پاتے. آپ یہ بتائیں کہ ہائرنگ کے لیے کیا آرگنائزیشنز اسٹریٹجیز اپنائیں، اور کیا وہ ایسا پلاننگ کریں کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جن کی قابلیت ہے اور جو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کو ہائر کر سکیں. کیونکہ اگر وہی لوگ ان کے پاس آ گئے تو آرگنائزیشن گرو کر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عباس صاحب، آپ کی یہ شروع کی جو بات ہے وہ تو سر آنکھوں پہ کہ ایک خاص پروسیجر ہے، ایڈورٹائز کیجیے، سی ویز آئیں گی، اسے شارٹ لسٹ کر لیجیے اور انٹرویو کر لیجیے. لیکن ایک بات سے شاید میں آپ کی اجازت سے اسے ڈفر کرنا چاہوں، وہ ہے سی وی لکھنے کا پروسیس. سی وی جنرلی لوگ نہیں لکھتے، کاپی کرتے ہیں. وہ انٹرنیٹ پر چلے جائیں گے، وہاں سے فارمیٹ لے لیں گے اور اس کو وہاں فٹ ان کر دیں گے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سی وی کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. وہ اس کی موٹے موٹے پوائنٹس پکڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پر شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. سب سے اہم مرحلہ یہ ایک تو شارٹ لسٹنگ کا ہے کہ بڑی ہوش مندی سے شارٹ لسٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ انٹرویو کا آ جاتا. ہمارے یہاں عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جو ٹاپ مین ہے وہ انٹرویو کرتا اور کر کے اپوائنٹ کر لیتا. اگر بڑی آرگنائزیشن ہے، لارج سائز آرگنائزیشن، تو بیسٹ وڈ بی کہ جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو نمبر 2 ہیں ان پر مشتمل ایک اگر ہم بورڈ بنا دیں جو انیشل انٹرویو وہ کر لے اور اس میں شارٹ لسٹ کر لے لوگوں کو، اور اگر ممکن ہو سکے تو ہم ایک سائیکالوجسٹ باہر سے ہائر کر کے ان کے ساتھ بٹھا دیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور جس میں ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوں. جی. فائنل انٹرویو جو ٹاپ پہ آدمی بیٹھا اس کا، اور اس میں زیادہ اہم رائے دی جائے جو سائیکالوجسٹ آپ نے ہائر کر کے بٹھایا اس کی. اچھا. کیونکہ ادارے میں اگر آپ ایگزیکٹو بھرتی کر رہے ہیں، اس میں صرف آفس ڈیوٹیز نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ کمپنی کا ایمبیسڈر ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے پبلک کے اندر. بالکل. وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، کیا اس کا طور طریقہ ہے، وہ ادارے کو یا تو نیک نامی لائے گا یا بدنامی کا باعث بنے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے جب آپ ایگزیکٹو، سینئر ایگزیکٹو، فرسٹ رینک مینجمنٹ، ان کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک طریقہ ہے ہمارا کہ
بڑے ہم فارمل ہوتے ہیں، ہوں، انٹرویو لینے والے بھی جی جی، اور انٹرویو دینے آیا وہ تو ہو گئی فارمل. ہوں، اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انٹرویو دینے آیا ہے جی، اس کو آپ کسی طرح سے ریلیکس کروا لیں ہوں، کہ اس کے جو نروز ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہو جائیں، اور جو گارڈز اس کے کھڑے ہیں وہ گارڈز ڈاؤن ہو جائیں اس کے، ٹھیک، تاکہ اس کا جو اپنا یوزول سیلف ہے وہ باہر آئے. اچھا شاہ صاحب، کیونکہ آپ نے خود بہت ساری انٹرویوز کی ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور اس کی اسکلز بھی اچھی ہیں، لیکن وہ انٹرویو میں پریزنٹ نہیں کر پایا اچھا، اور انٹرویو لینے والا جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے جج نہیں کر سکا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے کوئی اور کمپنی جوائن کی اور وہ وہاں کا موور اینڈ شیکر بن گیا اور وہ بڑی اس نے وہاں کے ڈیولپمنٹ کی. تو جو انٹرویو لینے والا ہے اس کے پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کیا کرے کہ وہ جو صحیح کھل کے جو شخص ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، وہ ان تک پہنچ جائے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو انٹرویو لے رہا ہے جی، یہ اس پر لازم ہے کہ انٹرویو دینے جو آیا ہے اس کے ساتھ گفتگو اور اس کو ویلکم کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ بندہ ریلیکس کر جائے، اس کے نروز بالکل کمفرٹیبل ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے گارڈز جو تمام کے تمام گارڈز کھڑے ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں اس کے، ہوں، تاکہ اس کا یوزول سیلف آپ کے سامنے آئے. ہوں، جو جس سیٹ کے لیے وہ آ رہا ہے انٹرویو دینا وہ تو تیاری کر کے آئے گا اس کے لیے، جی، وہ اس کا یوزول سیلف نہیں ہے، ہوں، اس لیے ادھر تو جائیے نہیں آپ. ایک بڑا اچھا طریقہ ہم نے دیکھا جی، کہ ایک سینئر آدمی کو اگر آپ انٹرویو کر رہے ہیں سینئر پوزیشن کے لیے، تو جو چیف ایگزیکٹو ہے ادارے کا وہ انٹرویو کر رہا ہے، اندر جاتے ہی آپ کو وہ فوراً کہہ دے گا کہ علی صاحب آپ کا انٹرویو کیا کرنا ہے، اس پوزیشن پر انٹرویو تو نہیں ہوتے، جی، یہ تو ایسی ہی گپ شپ ماریں گے ہم، ٹھیک، تو سنائیے کیا حال ہے اور کیسی گزر رہی ہے. یہاں سے اگر وہ سٹارٹ لیتا ہے ہوں، اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا پیمپر کر دیتا ہے ہوں، کہ لیے عباس صاحب آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ بہت پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، ہوں، کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک، آج کل، کون سی کتاب زیر مطالعہ آپ جی، کے. اب وہ جو بالکل دوستوں کی طرح آپ سے بات کر رہا ہے اس نے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہوں، کہ کب اس نے آپ کا اصل اندر سے پہچان لیا ہے. ہوں، وہ آپ سے دنیا بھر کی، وہ ٹرمپ کا کیا ہوا، وہ جو آپ کا کیا خیال ہے گولی لگی کیا تھا وہ، جی، جی، اب آپ کی قابلیت کا اسے اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، ہوں، کیونکہ یہ صرف آپ کی پروفیشنل سکل نہیں ہے جی، جو کمپنی کے ادارے کے کام آئے گی، آپ کی پرسنالٹی ہے ساری کی جی، ساری جی. جو ادارے کے کام آنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز، کچھ تھوڑا سا کرنٹ افیئرس، کچھ پالیٹکس، نہیں، میں نے صرف ایک ایگزامپل دی کہ اس طرح سے آپ کو گیج کرنے میں. بالکل میں کمفرٹیبل کر لوں گا اپنے ساتھ، آپ ٹھیک بے ہے، تکلفی سے میرے ساتھ گفتگو کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور جہاں آپ نے بے تکلفی سے گفتگو کرنی شروع کی مجھے آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو سمجھ آ گئی شاہ صاحب، جو ہائی پروفائل انٹرویوز ہو رہے ہیں ڈائریکٹر لیول پہ، سی لیول کیٹیگری کے، یا جو ہیڈز کہہ لیں اس کے. اب جو ایک ایگزیکٹو لیول کی جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ عموماً ایچ آر آفیسر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا سجیشن ہے؟ ایچ آر آفیسر کے لیول پر نہ چھوڑا جائے اسے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ بھی کم ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند، ہوں، ایک آدمی نے اس کو جس انداز میں سلام کیا ہے جی، 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 یا اس کی بات کا جواب دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے پسند نہ آئے، باعث ہو جائے گا. ہوں، تو ایک ٹیلنٹڈ آدمی شاید ہم گنوا دیں. اوکے، یہ انٹرویو جو ہے وہ کم سے کم جو ڈپارٹمنٹ سے اس کے نمبر 2 کا انیشل انٹرویو وہاں سے ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بڑی اہم چیز ہے زندگی میں، بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے کمرے میں آ کے آپ کا میرے سامنے بیٹھنے کا انداز پسند نہ آئے، ٹھیک. مجھے روڈ لگے اور میں اوفینڈ ہو جاؤں، جی. لیکن آپ کے اس انداز سے میرا ذہن باعث نہیں ہونا چاہیے. میں ان بائسڈ مائنڈ کے ساتھ آپ کے اندر دیکھ سکوں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر. عام طور پر ہوتا یہی ہے. ایک دوسری بات، ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ انٹرویو لے رہے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، اسے ٹرائی کر رہے ہیں بندے کو، ہم پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر. جو جونیئر لیول پر آیا ہے، آفیسر کیڈر میں آیا ہے انٹرویو دینے، وہ نروس ہے. جی ڈیفینیٹلی. اس کو منیمم 20% الاؤنس دے دینا چاہیے کہ وہ گھبراہٹ میں وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا جو وہ کہنے کا کیپیبل ہے. صحیح. جو لیول اوپر جاتا ہے، بندے کو پروفیشن میں آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرے سامنے دیوار آ گئی، میں یہیں سٹک ہو کے کھڑا ہو گیا، کیا کروں. پروفیشنلی مجھے اتنا آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کو سرکموینٹ کر لوں، اس کے اوپر کلائم کر کے دوسری طرف اتر جاؤں. رکاوٹ کے راستے ڈھونڈنا. مینیجر لیول پہ میں نے آپ سے کسی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ مینیجر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہ پرابلم سالو کرے. اچھا مینیجر وہ ہے جو پرابلم پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. یس بالکل صحیح. اگر میں اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں، انٹرویو لینے والا اپنے مائنڈ میں کلیئر ہے کہ اس پوزیشن پر کیسا آدمی ہونا چاہیے، میری جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جہاں میں آدمی اپوائنٹ کرنے لگا ہوں، تو پھر میں آپ کو ڈسکور کر لوں گا. ٹھیک ہے. جیسے آپ سے میں نے عرض کیا کہ رکاوٹیں تو ہر جگہ آتی ہیں، زندگی نام ہی اس کا ہے، جی جی. اونچ نیچ کا نام ہے. پروفیشن میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں. تو ہمیں انوویشنز میں جانے والا آدمی چاہیے جو انوویٹو ہو. اگر ایک راستہ بند دکھائی دیا، دوسرا راستہ اختیار کر کے. صحیح ہے. تو جب تک کہ انٹرویو لینے والے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اس پوزیشن پر کیسا آدمی چاہیے، اس وقت تک وہ سلیکٹ کر ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. تو کلیئرٹی سب سے زیادہ جو ایچ آر ہیڈ ہے یا جو انٹرویو لینے والا ہے اس کی کلیئرٹی جو ہے نا بہت ضروری ہے. اب میں 2-3 آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایگزیکٹ جو سینیریو رکھتا ہوں جو آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں. پینل انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی اور سامنے آ جاتا ہے ایک کینڈیڈیٹ وہ انٹرویو کر رہا ہوتا ہے. اس میں تھوڑا وہ زیادہ پریشرائز بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اب انٹرویو ہو گیا، انہوں نے سوال کیے، ہارڈ ہٹنگ بھی کی، سافٹ کوسچنز بھی کیے، سارا کچھ فیصلہ ہو گیا. اچھا اب 2 لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کینڈیڈیٹ ٹھیک لگ رہا ہے، اور 2 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حساب سے ہمیں کچھ اور کینڈیڈیٹس کو دیکھنا چاہیے یا ہم وی آر ناٹ سیٹسفائڈ ود ہم. اس سینیریو میں اب 2 ہو گئے لوگ، 2 کے ووٹس ہو گئے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر لیٹ سپوز وہ سوچنے میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کو ہائر کرتے ہیں تو جو 2 ہیں وہ اوفینڈ ہو جائیں گے، اگر نہیں کرتے تو پھر ادھر والے 2 اوفینڈ ہو جائیں گے. یہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے جو اکثر آرگنائزیشن میں آ جاتی ہے. یا ہو سکتا ہے ان 2 میں سے کوئی کسی کی ذاتی چوائس ہو، یا اس کو کوئی ذاتی بات پسند آ گئی ہو، دوسرے کو اس کا کوئی کانسیپٹ پسند نہ آیا ہو. لیٹ سپوز وہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے، تو ادھر والا جو بیٹھا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو فیور دے دوں، یا ادھر والا جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسپوئر کو دیکھ رہا ہے، ادھر والا جو ہے وہ زیادہ کام کو دیکھ رہا ہے. تو جو انٹرنیشنل ایکسپوئر والا ہوگا وہ سوچے گا کہ میں اس کو پریفر کروں. تو اب اس سچویشن کو کیسے ڈیسیژن میکنگ کرنی، کیونکہ جو ڈیسیژن ہے وہ لینا مشکل کام ہے. ایسی صورت میں جو طریقہ میں اڈاپٹ کروں گا جی وہ یہ ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کو ری انٹرویو کروا لیا جائے انہی 4 سے. اوکے. اچھا. جیسے سپریم کورٹ میں ہوتا ہے کہ ریویو پیٹیشن میں جاتے ہیں، انہی ججز کے سامنے جاتی ہے پیٹیشن جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. اوکے. تو چیزیں ایک دم چینج ہو جائیں گی. اور ایک چیز آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا، ایک لیول آتا ہے
جہاں آدمی کو ہو جانا چاہیے ان چیزوں سے فار ابو آل دیز تھنگس، کہ کسی کے خیالات کیا ہیں، کسی کا مسلک کیا ہے، کسی کا مذہب کیا ہے، ان چیزوں سے اوپر ہو کے. کیونکہ جب آپ انٹرویو کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ایک لفظ اور یوز کیا ہارڈ ہٹنگ کا. جی انٹرویو میں ہارڈ ہٹنگ شجر ممنوع ہے. اوکے. آپ انٹیمیڈیٹ کر دیں گے کینڈیڈیٹ کو، صحیح. جو کچھ وہ اندر ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ سکے گا. تو ایسا رویہ مت رکھیے جس سے کینڈیڈیٹ انٹیمیڈیٹ ہو جائے. اوکے. اس کو ریلیکس کیجیے، اس کو آنے دیجیے باہر. ٹھیک. جب تک کہ وہ بولے گا نہیں اور آزادانہ طریقے پر نہیں بولے گا، اس وقت تک آپ اس کا انر سیلف نہیں دیکھ سکتے. شاہ صاحب یہ ٹیکنیک یہ بھی ہے نا کہ آپ بندے کو پریشرائز کریں اور پریشر میں دیکھیں کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن میں بھی بہت پریشرز آتے ہیں. تو اگر تو وہ پریشرائز ہو گیا تو پھر وہ کاموں پہ بھی پریشرائز ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ تھرو ہم ان دا پول اینڈ دین سی ہاؤ ہی سوئم. نہیں، میں شاید اس کا نہ قائل ہوں اس بات کا. ٹھیک. میرے نزدیک یہ ہے، یا شاید میں جاب میں بیٹھا ہوا، کرسی میں بیٹھا ہوا بھی ہیلپ کرنے میں بلیو کرتا ہوں، کرٹیسائز کرنے میں بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں کسی کی پرسنالٹی کو تباہ نہیں کرنا چاہتا کرٹیسائز کر کے. صحیح. آئی لائک ٹو ہیلپ ہم. ہمارے باسز نے بھی یہی کچھ کیا تھا. اس میں یہ جو پریشر کو لینے والی بات ہے، جی. اگر آپ نمبر 1 پہ بیٹھے ہیں تو پریشر صرف آپ کے لیے ہے. آپ کے نمبر 1 ہونے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پریشرز آپ لیتے ہیں، بینیفٹس دوسروں کو پاس آن کر دیتے ہیں. آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، ان کو 2 باتوں کا یقین ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہر حال میں پروٹیکٹ کریں گے. کوئی باہر کا آدمی آپ پہ پریشر ڈال کے ان کے خلاف فیصلہ نہیں کرا سکتا. جب ان کو اس طرح سے سیکیورٹی اور سیفٹی کا احساس رہے گا کہ ہم ہر حال میں سیکیور ہیں، ان کا میکسیمم جو ہے، یو کین ٹیک میکسیمم آؤٹ آف دیم. ڈرا کے تو وہ خول کے اندر بند ہو جائیں گے. صحیح. اب دیکھیے کچھوا ہے، جی جی بڑی اسٹرانگ چیز ہے. جی. جہاں خطرہ دیکھے گا وہ اپنے شیل کے اندر چلا جائے گا. صحیح. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیسا ہے. ڈرائیے مت، انکریج کیجیے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ذاتی طور پہ میں انکریج کرنے میں اور پروٹیکٹ کرنے میں بلیو کرتا ہوں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. صحیح ہے. ان کو نہیں کہیے، لیکن اپنے ذہن میں آپ جو نمبر 1 ہے اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میرے ماتحت جتنے لوگ کام کر رہے ہیں they all are human being. ٹھیک. جیسے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے ویسی غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک اور میں سینیریو رکھتا ہوں آپ کے سامنے، جو کہ ہماری آرگنائزیشن میں روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کسی دوست نے کال کی سیٹھ صاحب کو، یار یہ میرا بیٹا ہے یا میرا دوست ہے، میرا بھتیجا ہے، بھانجا، اس کو اپنی آرگنائزیشن میں جاب پہ رکھ لو. اب وہ سیٹھ صاحب نے اس کو انٹرویو کیا اور وہ سیٹسفائیڈ ہوئے یا نہیں ہوئے، انہوں نے پاس آؤٹ کر دیا HR ہیڈ کو کہ یہ جی اپوائنٹ کر لیں آپ ان کو. اب HR ہیڈ نے جب ان کا انٹرویو کیا، یا جس نے بھی کیا، CEO نے کیا، انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیل کیا کہ ہی از ناٹ فٹ فار آور آرگنائزیشن. نہ ٹیلنٹ ہے، نہ اسکل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ سیٹھ صاحب کے پاس جاتا ہے کہ سر ہم نے تو اس کا انٹرویو کیا ہے، ہم تو نہیں سیٹسفائیڈ. تو پہلے یہ بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ سیٹھ صاحب نے ان کو آلریڈی آرڈر کر دیا ہے. اور سیٹھ صاحب کا آرڈر نہ وہ ڈکے چھپے الفاظ میں ہی ہوتا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ اس کو ضرور ہائر کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ذرا دیکھ لیں اس CV کو، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کو ہائر کرنا ہی کرنا ہے. اب HR ہیڈ جو ہے وہ اس کرٹیکل سچویشن میں پڑ گیا ہے کہ اگر میں اپنی رائے دیتا ہوں تو سیٹھ صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے. اگر میں اس کو ہائر کرتا ہوں تو جس ڈپارٹمنٹ میں اس کو بھیجنا ہے، اگر یہ وہاں پرفارم نہ کر پایا تو پھر آرگنائزیشن یا جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں وہ
کمپلینٹ تو مجھے کریں گے, سیٹ صاحب کو تو کمپلینٹ نہیں کریں گے. اب HR ہیڈ اس پوزیشن پہ پھنس گیا ہے, اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ سیٹھ صاحب نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ اس کو ڈائریکٹ HR میں بھیج دیا. HR سے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ انسٹرکشنز سیٹھ صاحب نے دینی ہے کہ اس آدمی کو اپوائنٹ اس پوزیشن کے لیے کر لیں اور یہ سیلری اس کی فکس کر دیں. اس کو بھیجا جانا چاہیے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کو ہائر کرنا ہے. صحیح ہے. یہ حق اس ڈپارٹمنٹل ہیڈ کا ہے اوکے کہ وہ اس کو دیکھ لے. اس لیے یہ جو ابھی شروع میں نے بات کی تھی کہ میں ماتحت کو سکیئر کرنے میں بلیو نہیں کرتا, جی, میں ان کو انکریج کرنے میں بلیو کرتا ہوں. اور ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ماتحت ہیں they should respect you, they shouldn't be scared of you. صحیح. خوف کے مارے کام پہ نہیں آپ کے سامنے آتے ہوئے, دل سے آپ کی ریسپیکٹ کر رہے ہوں. اس طرح سے آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے. اب یہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے پاس سیٹ صاحب بھیجیں گے اسے, کام اس ڈپارٹمنٹل ہیڈ نے لینا ہے. اوکے. بندے کو فائنل اپروول دینا اس کا کام ہے کہ صاحب یہ آدمی مجھے سوٹ کرتا ہے, یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. اور سیٹھ صاحب کو اپنا اگر ادارہ چلانا ہے تو پھر اس کو ڈپارٹمنٹل ہیڈ کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اپنی جیب سے سیلری اس کو اس کے گھر بھیجتے رہیں. ٹھیک ہے. یا کسی نلکا فٹنگ ڈیوٹی پہ اس کو لگا دیں, ان کا ادارے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو, سیلری اس کو دیتے رہیں اگر فیور ہی کرنی ہے تو. دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ تھنگس. لیکن ایک پرنسپل پہ انسان کو سختی سے عمل کرنا چاہیے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ جا رہا ہے کام اس کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ نے لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آخری حق اس کا ہے کہ وہ یس اور نو کہے. نہیں, وہ چلا جائے سیٹھ صاحب کے پاس, کہہ دے کہ بالکل اس کو کہنا چاہیے. یہی تو میں نے آپ سے بات کی. شاہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں سیٹھ صاحب. میں نے یہی تو آپ سے بات کی ہے جی کہ اسکیئر نہیں کیجیے اپنے ماتحت کو, ان کو انکریج کیجیے. دے شوڈ ہیو دی ہارٹ ٹو کم ٹو یو اسٹریٹ وے اینڈ سے کہ سر آدمی آپ نے بھیجا ہے, آپ کی ریکمنڈیشن کا احترام, یو آر دا باس, ڈیسیژن از یورس. لیکن چونکہ اس نے میرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے لائق ہے. یہ میری رائے ہے, جیسے آپ کہہ دیں. ٹھیک ہے. اب میں دو طرح کی, ایک دنیا میں نا ایک سر نئی ٹیکنیک بھی آئی ہے ہائرنگ کی, اینڈ دس از ویری نیو. میں نے جو دیکھی ہے ریسنٹلی, وہ چائنا ہے یا کوریا ہے, انہوں نے متعارف کروائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جب HR ہیڈ یا CEO کسی کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئی پرسنالٹی کے انفلوئنس میں بھی آ جاتا ہے. اگر وہ لڑکی ہے ریویلنگ ہے, اگر لڑکا ہے تو ذرا ہینڈسم ہے, تو ان کی پرسنالٹی کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب انٹرویو ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے درمیان میں کالا پردہ لگانا ہے اور آپ نے بات کرنی ہے بس بغیر کینڈیڈیٹ کو دیکھے ہوئے, تاکہ آپ اس کی پرسنالٹی کے کنونس اس پہ انفلوئنس میں نہ آئیں. اس کے آئیڈیاز, اس کے کانسیپٹ, اس کی فلسفی, اس کی اسکلز پہ جو ہے نا وہ آپ جتنا ہو سکتا ہے وہ بات کریں. یہ کیسی ٹیکنیک لگی آپ کو؟ یہ ٹیکنیک کوئی زیادہ کام نہیں کر پائے گی, یہ سکسیسفل نہیں ہوگی. ایک آدمی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا, اس کی پرسنالٹی بہت پلیزنٹ ہے. ٹھیک. اس کی اس پلیزنٹ پرسنالٹی نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی. سمجھدار آدمی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہی سوچتا ہے کہ جس طرح اس نے مجھے اپنے سحر میں لے لیا ہے, پرسنالٹی کے سحر میں, یہ اپنے ماتحتوں کو, اپنے کولیگس کو, کلائنٹس کو بھی اسی طرح لے لے گا. وہ اس کا بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک. تو اس پلس پوائنٹ کا بینیفٹ ادارے کو جانا چاہیے. ایک بڑی سمپل تکنیک ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کرٹن درمیان میں ڈال کے بات کرتے ہیں, جی, ایک تو اس کے چہرے کے تاثرات آپ کو نظر نہیں آتے. ٹھیک. آپ کا سوال سن کے جو کچھ اس کے ذہن میں بیتی ہے وہ اس کے چہرے سے آیا ہوگی. وہ پردے کے پیچھے آپ کو نظر نہیں آتا ہو. صحیح. ہو سکتا ہے کہ وہ نروس ٹائپ آف اے پرسن ہو,
جب وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرے میٹنگز کے اندر کلائنٹس کے ساتھ کولیگس کے ساتھ نروس ہو جائے وہ تو ادارے کو نقصان ہوگا. ٹھیک. آئی کانٹیکٹ انٹرویو کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں جب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں آپ سے, کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا جو فیس ہے اور آنکھوں کی حالت کی جو تبدیلی آتی جی جی وہ آپ کے اندر بیتنے والے تمام پروسیس کو وہاں سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آئی کانٹیکٹ. وہ تکنیک زیادہ دیر نہیں چل پائے گی, اس کے سائڈ فال آؤٹس بہت ہوں گے اس کے. ٹھیک ہے. ایک اور انٹرویو آج کل چل رہے ہیں, جیسے کہ ایک شخص ہے جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص ہے وہ لاہور میں, اور آپ نے بھی ہو سکتا ہے ایکسپیرینس آپ کو بھی ہوا ہو کہ آن لائن انٹرویو کرنے کا. اب آن لائن انٹرویو میں لوگ بعض اوقات شارٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور جاگر پہنے ہوتے ہیں, کوئی نیچے کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا, اوپر ذرا ٹائی اور اوپر والا حصہ انہوں نے بڑا اٹریکٹیو بنا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انٹرویو ہو رہا ہے. اب 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, آپ نے وہاں جو انٹرویو لینے والا ہے وہ کیسے جج کر سکتا ہے اس کی صلاحیتوں کو, اس کی ٹیکنیکس کو, اس کی باتوں میں, کیونکہ اب آپ کے درمیان میں آ گیا ہے ڈیجیٹل ورلڈ, بیچ میں اب اسکرین ہے, اب 1 to 1 آپ نہیں مل رہے. اب ہو سکتا ہے آپ اس کی باڈی لینگویج کو اس طرح سے جج نہ کر رہے ہوں جس طرح سے آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. اور آئی کانٹیکٹ والی جو آپ نے بات کی بڑی اٹریکٹیو ہے, لیکن اس میں آئی کانٹیکٹ اس طرح سے بھی نہیں آ رہا ہوتا. ایک تو 1 سیکنڈ کا ڈیلے آتا ہے, اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب کس بات پہ اس کا ایکسپریشن کیا ہوا ہے. اس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے آن لائن انٹرویو کو؟ نہیں, یہ جو ہم آن لائن انٹرویو ویڈیو انٹرویو جو کرتے ہیں جی بڑا افیکٹو ہے وہ. دیکھیے اس نے اگر شارٹس پہنی ہوئی ہیں, جاگرس پہن کے بیٹھا ہے, لیکن اوپر سے وہ پراپرلی ڈریسڈ اپ ہے, اس ڈریس نے مجھے کچھ نہیں دینا. میں تو اس کی قابلیت کو جج کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ قابلیت صرف ایک پروفیشنل اسکل کی نہیں ہے, وہ اس کی قابلیت ایز این آفیسر, ایز اے سبارڈینیٹ, ایز اے کولیگ, ایز اے کولیگ وہ کیسا رہے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ایک آدمی ٹیم ورک کا عادی نہیں جی جی تو آپ کے ادارے کے اندر فساد پڑا رہے گا, کمپلینٹس. ایک آدمی شارٹ ٹیمپرڈ ہے, اس کا اسٹاف بھاگنا شروع ہو جائے گا, میرے لیے دقت کھڑی ہو جائے گی کہ مجھے نئے سرے سے لوگ ہائر کرنا پڑیں گے. جی جی اگر شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو اپنے سینئر کے ساتھ روڈ ہوگا. اسی طرح اگر اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ مجھے 4 بجے گیم پر ضرور جانا ہے, تو یہ مجھے جج کرنا ہے کہ اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, کام یا اپنی تفریح. یہ تو اس کا حق ہے کہ اگر 9 to 5 آفس ہے تو 5 بجے چلا جائے, لیکن امپورٹنٹ اس کے لیے کیا ہے. آفس میں بیٹھا ہے, گھر سے کال آ جاتی ہے کہ بچی کی فیس ادا ہونی ہے, تو کام چھوڑ کے اگر وہ بھاگ رہا ہے تو میرے تو کام کا نہیں ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ میرے پاس آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ سر یہ آپ کا سیکٹری فیس جمع کرا آئے گا. صحیح. میں اسے کہہ دوں کیونکہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے, یا کسی اور کو بھیج دے وہ. تو یہ چیزیں میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز ورک کیا ہے. صحیح. اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دی انسٹیٹیوشن وہ کیا ہے. بس شاہ صاحب میرا آخری سوال ہے اس پہ, جب دیکھیں 3 کلاسز ہیں, اپر کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, انگلش بولنے والی ہے, اردو بولنے والی ہے, پنجابی بولنے والی ہے. اب جو انٹرویو لے رہا ہے اگر وہ لیٹ سپوز وہ ایک ایلیٹ کلاس سے ہے تو وہ جیسے کینڈیڈیٹ آئے گا جو دیسی اسٹائل کا ہوگا, تھوڑا اس کی ڈریسنگ بھی دیسی ہوگی, وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دیسی اسٹائل ہے. اچھا, اب اس کے دماغ میں نا ایک بلٹ ان بائس ہے, وہ کیونکہ ایک انسان کی خواہش بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی اگر آپ کہہ لیں کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے, زیادہ پریفر کرتا ہے. اچھا, اب اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو HR ہیڈز ہیں یا CEOs ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو کہ ان کی اپنی کلاس کے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں
ان کو جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ اوپر نہیں آ پاتا، کیونکہ وہ ان کو انگلش ذرا اس حساب سے نہیں بول پاتے، یا وہ ان کا اسٹائل ویسا نہیں ہوتا. تو ان کے لیے کوئی آخری مشورہ دے دیں، بس پھر ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے. اصل میں اس کا جواب میں پہلے آپ سے عرض کر چکا تھا کہ انٹرویو کبھی لوور لیول پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جونیئر ایگزیکٹوز ہیں، ان پر مت چھوڑیے آپ. ان میں ابھی پختہ پن نہیں آیا ہوتا. نہیں، میں شاہ صاحب بات کر رہا ہوں ہر نہیں، جو ادھر ہی ڈائریکٹرز کے. میں ادھر ہی آ رہا تھا. جی اب ایک آدمی جو مڈل مینجمنٹ لیول تک پہنچ گیا ہے، جی وہ اتنا گروم ہو چکا ہے کہ کسی انسان کے ظاہر سے وہ متاثر نہ ہو، اس لیے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر گیا ہے. ہر جگہ اس کی گرومنگ ہوئی ہے. وہ جانتا ہے جب میں آیا تھا میں بھی ایسا تھا، تو مجھے اس ادارے نے ٹریننگ کورسز کروا کے، میرے باسز نے مجھ پر محنت کر کے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں. تو وہ اس آدمی کو اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کرے گا کہ وہ اس جیسا نہیں ہے. اور اگر سینئر مینجمنٹ لیول پہ چل جائیں، میرے نزدیک جو آدمی اس طرح کا باعث رکھتا ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ اتنی سینئر پوزیشن پر بیٹھے. ٹھیک. وہاں تو اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ ترازو کسی طرف جھک نہیں سکتا، وہ برابر کھڑا رہے گا انصاف پر. بالکل صحیح. تو وہ ان وجوہات سے کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا کسی آدمی کو کہ وہ آیا ہے تو اس کی ٹراؤزر کی کریز جی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا ٹراؤزر پرانی ہے، شرٹ جو ہے اس کی گھسی ہوئی ہے. وہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کیسا پروفیشنل ہے اور کیسا انسان ہے. ٹھیک. اپوائنٹمنٹ میں یہ پہلو ہم عام طور پہ omit کر دیتے ہیں کہ وہ پروفیشنل تو ہم اچھا چنتے ہیں، جی وہ انسان کیسا ہے. صحیح. ادارے میں انسان کام کر رہے ہیں تو وہ اس طرح تولتا ہے، اور اگر نہیں تول سکتا جی then he has no right to stay in that senior position. ٹھیک ہے. You should شاہ go صاحب home. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. مجھے جو 3-4 جو نقطے سمجھ آئے ہیں اس پوری گفتگو سے، جو ہمارا ٹاپک ہے ہائرنگ ٹیکنیکس اینڈ اسٹریٹجیز. شاہ صاحب نے کہا کہ آپ ایک بائسنس کو آپ سائڈ پہ کریں کہ سندھی بلوچی شیعہ سنی اہل حدیث اس کو اس پیرامیٹر سے آؤٹ ہو جائیں کہ کون سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈریسنگ کیسی کی ہوئی ہے، اس پیرامیٹر سے بھی آؤٹ ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہیومینٹی کیا ہے، انسان کیسا ہے، اس کو پروفیشن کیسا ہے وہ. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میرے سیکھنے میں آئی ہے کہ کینڈیڈیٹ کو کبھی پریشرائز نہ کریں. اگر وہ پریشرائز کریں گے تو وہ اپنے ہال میں چلا جائے گا اور وہ صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر پائے گا. اگر صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کرے گا تو آپ کو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.